بسم اللہ الرحمن الرحیم 8611 یونٹ 6 ایکشن ریسرچ. سب سے پہلے ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ ریسرچ یہی ہے کہ ری کا مطلب دوبارہ، سرچ مطلب تلاش کرنا، کہ کوئی چیز، کسی چیز آپ کے پاس کوئی نالج ہے، آپ اس کے بارے میں دوبارہ جب سرچ کریں گے تو وہ کہلائے گا ریسرچ، تاکہ آپ اس کو مزید جو ہے نا کریٹیو بنا سکیں، اس میں نیو کنسیپٹ اور میتھڈالوجی اور انڈرسٹینڈنگ کر سکیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہوئی ہیں. ریسرچ از ڈیفائنڈ ایز دا کریشن آف نیو نالج and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept, methodology and understanding. تو ریسرچ کو ویسٹرن سڈنی یونیورسٹی 2020 میں اس نے یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ ریسرچ ایسی چیز ہے جس میں آپ کریشن، نیو نالج کی جو ہے نا وہ کریشن کرتے ہو، نیا نالج جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو، بناتے ہو یوز آف پرانے نالج کو استعمال کر کے، اور ایک نیو کریٹیو وے سے، تاکہ جو ہے نا نیو کنسیپٹ جنریٹ کر سکو، میتھڈس نیو اور انڈرسٹینڈنگ نیو جو ہے نا وہ جنریٹ کر سکو. ٹائپس بائی پرپز کے لحاظ سے ٹائپس 3 میجر ٹائپس ہیں. فنڈامنٹل اور بیسک ریسرچ، یعنی بالکل بیسک ریسرچ، ڈیولپمنٹ تھیوری تھرو ڈسکرپٹیو ایکسپلوریٹری اینڈ گراؤنڈڈ تھیوری ریسرچ. تو بالکل بیسک جو لیول کی تھیریز ہیں کہ ڈسکرپشن کسی چیز کی، کس چیز کے بارے میں ایکسپلور کرنا، اور گراؤنڈڈ بالکل گراؤنڈ بیس، یعنی کسی تھیوری ریسرچ کسی چیز کی. پھر اپلائیڈ ریسرچ ہے اپلائی کرنا، یعنی کوئی فیلڈ میں جا کے جو ہے نا چیزوں کو اپلائی کرنا، ان کی تھیوری ان دا فیلڈ میں. اور ایکشن ریسرچ ہے کہ ایکٹ کرنا اس پہ جو ہے نا. پرابلم دا ٹیسٹنگ الٹرنیٹ سولوشن ٹو پرابلم ان پریکٹس. تو پرابلم جو ہے نا ان پہ پریکٹس کرنا کہ ٹھیک ہے یہ سولوشن ہے یا نہیں، جو آپ نے ایکشن ریسرچ میں جو ریسرچ آپ نے کی ہے اس کا وہ سولوشن ملا یا نہیں کسی پرابلم کا. بیسک ریسرچ از لارجسٹ ان اٹس اسکوپ آف اسٹڈی. اپلائیڈ ریسرچ از لمیٹیڈ ٹو اسپیسیفک تھیوری اینڈ اٹس اپلیکیشن. تو جو بیسک ریسرچ ہے وہ اسکوپ کے لحاظ سے اور اسکوپ آف اسٹڈی اس کا بہت زیادہ ہے. جو اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ لمیٹیڈ ہے اسپیسیفک تھیوری اینڈ اس کی اپلیکیشن، اور وہ اس کی اسپیسیفک تھیوریز ہیں اور اپلیکیشن ہے. وائل ایکشن ریسرچ از اونلی کنسرنڈ ود اے پریکٹیکل پرابلم. جبکہ جو ایکشن ریسرچ ہے اس کا جو کنسرن ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ ایک پریکٹیکل پرابلم کے ساتھ تعلق ہے. پریکٹیکل پرابلم کے ساتھ اس کا کنسرن ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے، اس پہ جو ہے نا آپ ایکشن ریسرچ کرتے ہو اور پھر اپلائی کرتے ہو. ایکشن ریسرچ کارٹ لیون نے جو ہے نا جرمن امریکن سوشل سائیکالوجسٹ تھے، ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فاؤنڈر آف ایکشن ریسرچ. فرسٹ یوز دس ٹرم ان 1940s. تو کارٹ لیون نے جو ہے نا وہ ٹرم ایکشن ریسرچ یوز کی تھی 1940s میں. جرمن امریکن تھے، جرمن کے پیدائشی اور امریکہ میں رہنے والے، امریکہ میں یعنی سوشل سائیکالوجسٹ تھے. جرمنی اور امریکہ دونوں کا جو ہے نا ان کا دونوں کے ساتھ تعلق تھا. ایکشن ریسرچ از دا پروسیس آف فائنڈنگ دا سولوشن تھرو پرابلم سالونگ ٹیکنیک. تو ایکشن ریسرچ جو ہوتا ہے نا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سولوشن کو فائنڈ کیا جاتا ہے پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے تھرو، کہ کوئی پرابلم سالو کر کے اس کا سولوشن جو ہے نا فائنڈ کیا جاتا ہے. The expected outcome of the action research which addresses the issues improves the practices. It is done in groups during the activity is in progress. تو یہ گروپس میں ڈن کی جاتی ہے جب کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پروگریس میں ہو رہی ہو. ایکشن ریسرچ از اے پروسیس آف انکوائری اور انویسٹیگیشن کیریڈ آؤٹ بائی اینڈ فار دوز ٹیکنگ دا ایکشن ان پریکٹیکل ورک. تو ایکشن ریسرچ جو ہے نا ایک پروسیس ہے جس میں انکوائری کی جاتی ہے یا کوسچن انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، کیریڈ آؤٹ بائی اینڈ فار دوز ٹیکنگ. تو پریکٹیکل ورک کے لیے جو ہے نا کچھ کوسچن کیے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. تو ایکشن ریسرچ جو ہے نا وہ پروسیس ہے جس میں انکوائری یا انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، جو کیریڈ آؤٹ کی جاتی ہے بائی اینڈ فار دوز ہو ٹیکنگ دا ایکشنز ان پریکٹیکل ورک. جو لوگ پریکٹیکل ورک میں جو ہے نا ایکشن لے رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہوتی ہے نا یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں. ٹیچرز ایز اے ریسرچر. اب ٹیچر جو ہے نا وہ ایز اے ریسرچر، ایز اے کریٹیکل تھنکر اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ون ٹینڈس ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلمس اینڈ پروپوز سولوشنس. تو ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کریٹیکل تھنکر بھی ہوتا ہے، ریفلیکٹیو پریکٹیشنر بھی ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس کرتا ہے ریفلیکٹیو چیزوں کو، اپنے خود کی جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلم، تو پھر وہ پرپوز کرتا ہے، اس کے سلوشن بھی دیتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ایز اے ریسرچر ہوتا ہے. ایز اے کریٹیکل تھنکر یو ٹینڈ ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلم. تو جب آپ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہو، آپ کریٹیک کرتے ہو، آپ تنقید کرتے ہو، تو آپ پھر پرابلم جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، پرابلم کو پہچانتے ہو، پرابلم دیکھتے ہو. ایز اے ریفلیکٹیو پریکٹیشنر یو ڈیولپ ایکشن پلانس. تو
جب آپ ریفلیکٹیو پریکٹیشنر ہوتے ہو تو آپ جو ہے نا وہ ایکشن پلانز ڈیولپ کرتے ہو. پھر جو ہے نا ریسرچر یو اپلائی دوز ایکشن پلانز اینڈ کلیکٹ ڈیٹا ٹو ریفلیکٹ فردر. تو پھر آپ فردر اس ایز اے ریسرچر آپ جو ہے نا اپلائی کرتے ہو اس ایکشن پلان کو اور ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو تاکہ فردر جو ہے نا چیزیں ریفلیکٹ کر سکو, خود کی بہتری کر سکو. امپورٹنس آف ٹیچرس ریسرچ. It is necessary for teachers to be much more deliberate in documenting and evaluating their efforts. Action research is one means to that end. تو ایک ٹیچرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بارے میں ڈیلیبریٹ ہوں. ٹیچر جو ہے نا وہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹ ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ اور ایویلویٹنگ کر سکیں اپنے ایفرٹس کو. ایکشن ریسرچ از ون مینس ٹو دیٹ اینڈ. تو ایکشن ریسرچ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے جو ہے نا جان بوجھ کر چیزوں کو ڈاکومنٹ کرے. اس کے لیے ضروری ہے وہ چیزوں کو جو ہے نا ایک سسٹمیٹک وے سے ڈاکومنٹ میں رکھے, ایوالویٹ کرے, ان کے بارے میں اپنے ایفرٹس کو جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اور ان کے بارے میں ریکارڈ رکھے. Action research assists practitioners and other stakeholders in identifying the needs, assessing the development processes, and evaluating the outcomes of the changes they design and implement. تو ایکشن ریسرچ جو ہے نا وہ اسسٹ کرتی ہے ہیلپ کرتی ہے پریکٹیشنرز کو کہ اور اسٹیک ہولڈرز کو کہ وہ جو نیڈز ہیں آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو اسیس کریں, ان تک رسائی کریں. دا ڈیولپمنٹ پروسیس, تو جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہیں ان پہ کام کریں اور جو آؤٹ کم ہے وہ ایوالویٹ کریں. آف دی چینجز دے ڈیفائن, جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں, ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ, جو وہ چینجز لانا چاہتے ہیں اور ان کو پھر وہ ڈیزائن کریں اور امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے. دین دا سیلف ایوالویشن اسپیکٹ آف ایکشن ریسرچ. تو خود کی جو ہے نا وہ ایوالویشن کرنا, اپنے جو ہے نا وہ چیزیں خود کو بائی ایجوکیٹرز اور اسٹوڈنٹ, تو ایجوکیٹرز کے تھرو یا اسٹوڈنٹس فیڈ بیک لے کے خود کی ایوالویٹ کرنا از کنگروئنٹ with the philosophies contained in the total quality education and outcomes based education in the world is moving toward. تاکہ جو ہے نا وہ جو آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے وہ دنیا میں موو آگے ٹوورڈ جو ہے نا وہ آگے بڑھے, کوالٹی ایجوکیشن ہو. اس لیے ٹیچر جو ہے نا اپنا سیلف ایوالویشن بھی کریں. پروفیشنل نالج کم فرام پریکٹیشنرز ریسرچ مور دین تھیوریٹیکل ریسرچ. تو جو پروفیشنل نالج ہے وہ صرف پریکٹس کے تھرو ہی آتا ہے. جب آپ پریکٹیشنر بنتے ہیں, آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ پروسیس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تب جا کے جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل ریسرچ مور دین تھیوریٹیکل ریسرچ. تو تھیوریٹیکل ریسرچ سے زیادہ آتی ہے پریکٹس سے. آپ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں ایکشن ریسرچ کو؟ اسٹیپ 1 میں آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے نا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا. واٹ ایلیمنٹ آف یور پریکٹس اور واٹ اسپیکٹ آف اسٹوڈنٹ لرننگ ڈو یو وش ٹو انویسٹیگیٹ. سب سے پہلے آپ انویسٹیگیٹ کرنا کس کے بارے میں چاہ رہے ہیں, چھان بین کس چیز کے بارے میں کرنا چاہ رہے ہیں, کون سی جو لرننگ ہے اسٹوڈنٹس کی جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. واٹ ان ریئل سینس ڈو یو وانٹ ٹو امپروو. تو ریئل سینس میں آپ کیا جو ہے نا وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں, کس چیز کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. واٹ از دا میٹر آف کنسرن دیٹ از ناٹ اپ ٹو یور ایکسپیکٹیشن. کون سا میٹر آف کنسرن ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہو رہی, آپ کے توقعات کے مطابق نہیں ہو رہی. 3 میجر پرابلم ایریاز آف ٹیچر ریسرچر کین بی. تو 3 بڑے جو ہے نا میجر پرابلمس ہیں ٹیچر کے, پرابلم ایریاز آف ٹیچرز ہیں جن میں ریسرچ ہے کین بھی ہو سکتا ہے. ایک تو ہو گیا انسٹرکشن چیلنجز کے, انسٹرکشن کیسے دینی ہے, تعلیم کیسے دینی ہے. اسٹوڈنٹ لرننگ ایشوز, اسٹوڈنٹس کے لرننگ کے ایشوز ہیں بہت زیادہ. اسٹوڈنٹ لرننگ میں جو ہے نا ان کی ہیلپ کیسے کرنی ہے, ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے. کلاس روم مینجمنٹ کا مسئلہ ایشو ہے کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کلاس میں مینجمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ کلاس روم جو ہے نا مینیج کرنا ٹیچر کے لیے کبھی کبھی بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا بڑے اسٹبن اور بڑے جو ہے نا وہ ضدی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کلیکٹ ڈیٹا آن دا پرابلم. اب پرابلم پہ ڈیٹا اکٹھا کرنا. ونس دا پرابلم از آئیڈینٹیفائڈ دا نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ از دا کلیکشن آف ڈیٹا. پہلے آپ نے پرابلم ڈھونڈ لی, اب اس پرابلم کے بارے میں آپ ڈیٹا اکٹھا کرو گے کہ اس کے بیسک جو ہے نا گراؤنڈ کیا ہے, پھر اس کی جو ہے نا وجہ کیا ہے, آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے. دس جاب کین بی ڈن ان مینی ویز. یہ بہت سے طریقوں سے اس کا ڈیٹا آپ بہت سے طریقوں سے جو ہے نا اکٹھا کر سکتے ہو, آبزرو کر سکتے ہو.
स्टैटिक्स के थ्रू इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक के थ्रू इकट्ठा कर सकते हो। सबसे पहले तो हो गया ऑब्जर्वेशन विद चेक लिस्ट। तो आप ऑब्ज़र्व करते हो, आप क्लास के सामने बैठते हो, आप देखते हो सबकी हरकतें देखते हो, आप उनको उनका मायना करते हो, उनका जायज़ा लेते हो, और फिर जो है ना वो आप साथ साथ कलेक्ट लिखते जाते हो। यू कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू डिस्कशन विद अदर टीचर। तो दूसरे टीचर से भी आप पूछ सकते हो कि उन्हें क्या इशू है, इस क्लास में क्या मसला है, ज़्यादा मैनेजमेंट का मसला है, या स्टूडेंट जो है वो लर्निंग नहीं करके आते, लर्निंग नहीं करते। इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी कलेक्टेड थ्रू पेरेंट्स फीडबैक ऑन ए क्वेश्चनेयर। तो पेरेंट्स से भी आप जो है ना वो क्वेश्चनेयर के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ आपका बेटा घर में पढ़ता है, आपका बेटा घर में तमीज़ से बात करता है। तो इन चीज़ों से जो है ना वो आपको काफ़ी कुछ जो है ना नॉलेज हो जाता है। डेटा फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी डिराइव फ्राम अकॉर्डिंग टू ए क्लासरूम डे लेसन। तो एक दिन आप क्लासरूम डे लेसन में या जो है ना इस तरह बैठ के क्लास में आप डेटा क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ना वो डिराइव कर सकते हो रिकॉर्डिंग करके क्लास में। वेरिफिकेशन एंड एनालिसिस आप कैसे करते हो, राइट टूल आप कैसे लेते हो। वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूज्ड बिफोर डेवलपिंग द इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान। तो जो है ना वैलिड और रिलायबल जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आप एस जो है ना यूज्ड बिफोर डेवलपिंग द इम्प्लीमेंटेबल एक्शन प्लान। तो जो इम्प्लीमेंटेबल जो एक्शन प्लान है उससे पहले ही आपको ने जो है ना वो वैलिड और रिलायबल जो है ना इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करना होता है, उसको डेवलप करना होता है, ताकि जो है ना वो उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करें एक्शन प्लान को। फिर ट्राईएंगुलेशन जो होती है इन रिसर्च मेक्स इट रिलायबल एंड वैलिड। तो जो होती है ये ट्राईएंगुलेशन के रिसर्च में वो रिसर्च को जो है ना रिलायबल और वैलिड बनाती है। कि रिलायबल यानी कि वो काबिल जो है ना एतमाद होती है, और वैलिड ठीक है जायज़ होती है। सो सिंस वंस द डेटा फ्राम मल्टीपल सोर्सेज हैज़ बिन गैदर्ड, जब डाटा बहुत ज़्यादा सोर्सेज से इकट्ठा किया जाता है तो इट इज़ ऑर्गेनाइज इन ए फॉर्म इजी टू इंटरप्रेट। तो इसको फिर इंटरप्रेट करना आसान होता है। थर्ड स्टेप इज़ एनालाइज के आपने क्वांटिटी एनालाइज करनी है या क्वालिटी एनालाइज करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब रिफ्लेक्शन वंस द प्रॉब्लम एंड इट्स रेलिवेंट डाटा इज एनालाइज द रिसर्चर रिफ्लेक्ट विद द एनालिसिस ऑफ। तो जैसे ही प्रॉब्लम और उसके रेलिवेंट डाटा जो है ना आप एनालाइज कर रहे थे तो आप जो है ना वो रिसर्चर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं विद द लेंसेज ऑफ, जो लेंसेज हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ रिफ्लेक्शन करते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो उनने चैलेंजेस जो काम किए हैं, जो जॉब्स की हैं, जो उनका जो है ना वो एक्शंस हैं वो उनको एक्सपीरियंस जो है ना करते हैं, उनने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किए हैं। कंसोलेशन विद एक्सपर्ट्स से जो है ना वो बातचीत करने से हो सकता है। लिटरेचर रिव्यू करने से जो है ना लोगों की बुक्स वगैरह पढ़ने से, टेक्स्ट पढ़ने से जो है ना वो हो सकता है। एक्शन प्लान अब नाउ इज़ द टाइम टू हैव द एक्शन प्लान। अब जो वक्त आ जाता है जब एक्शन आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली, प्रॉब्लम का फिर डाटा उसके मतलब इकट्ठा किया, सोल्यूशन बनाया, अब एक्शन प्लान आ गया। अब आपने जो है ना वो टाइम है कि एक्शन करना है, उस पर स्ट्रैटेजी प्लान होता है ऑफ डेज और वीक्स और मंथ। तो ये दिनों या हफ्तों या महीनों का होता है कि इतने दिनों में या इतने हफ्तों में या इतने महीनों में हमने चेंज लानी है। नॉट जस्ट टू हैव ए प्लान बट टू इम्प्लीमेंट रिवाइज एंड रिपीट। तो ये सिर्फ कोई एक प्लान नहीं होता बल्कि एक इम्प्लीमेंट रिवाइज और रिपीट होता है। आप इसको रिवाइज भी करते हो और रिपीट भी करते हो जो है ना, ताकि जो है ना बार बार अप्लाई करने से उसका कोई फ़ायदा हो। इम्प्लीमेंटिंग वी विल अगेन स्टार्ट ऑब्जर्विंग द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिकॉर्ड द अप्लाइड टेक्निक और वर्ड्स ओवर टू ब्रिंग फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये जो होता है ना हम स्टार्ट करते हैं, फिर से ऑब्जर्व स्टार्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि किस तरीके से हम जो है ना वो फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। इससे जो होता है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स की जो दोबारा जो है ना ऑब्जर्वेशन की जाती है, प्रॉब्लम देखी जाती है और फिर उनके बारे में इकट्ठा की जाती है इन्फॉर्मेशन। इन केस ऑफ सक्सेस और फेलियर रिकलेक्ट द डाटा। अगर आप जो है ना वो फेल होते हैं तब भी आप डाटा दोबारा इकट्ठा करते हैं, अगर आप पास होते हैं तब भी जो है ना वो डाटा इकट्ठा करते हैं। डू द एनालिसिस, आप एनालिसिस करते हैं। इम्प्लीमेंट द चेंज एंड अगेन ऑब्जर्व द अप्लाइड टेक्निक। तो दोबारा जो है ना आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑब्जर्वर को अप्लाइड करते हैं, टेक्निक अपनी जो है ना वो उनको अप्लाई करते हैं। एक्शन रिसर्च इन सॉकन्स थ्योरी में जो है ना वो एक्शन रिसर्च जो है ना उसने क्या थ्योरी दी थी, साइकिल ऑफ एक्शन एंड रिफ्लेक्शन कीप्स गोइंग। और तो एक्शन और रिफ्लेक्शन का जो साइकिल है वो जो है ना चलता रहता है। जैसे एक्शन करोगे फिर आपको रिफ्लेक्शन करोगे, तो ये व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू कीप आर कार्ड एज अ रिसर्च रिपोर्ट। तो जो काम की चीज़ होती है कि आपने उसकी रिसर्च रिपोर्ट रखनी होती है। सबसे पहले जो है ना आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फिर प्लान कर रहे हो, फिर एक्ट कर रहे हो, फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फिर प्लान कर रहे हो, फिर जो है ना एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। तो ये प्लान जो है ना वो चल रहा है। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्ट की चीज़ों को, फिर प्लान बनाया, फिर उस पर एक्शन हुआ, फिर जो है ना ऑब्जर्व किया आपने अगेन और रिफ्लेक्ट, तो फिर जो है ना ये चलता रहता है। अब टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च कौन सी हैं? द साइंटिफिक टेक्निकल व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। टाइप 1
اس میں کیا کہ سائنٹفک ویو ٹیکنیکل ویو ہے پرابلم سالونگ کا کہ ٹیکنیک کے تھرو جو ہے نا وہ دا گول آف دا ریسرچر ان دس اپروچ از ٹو اے پرٹیکولر انٹرونشن بیسڈ آن اے pre specified theoretical framework. The nature of the collaboration between the researcher and the practitioner is technical and facilitator. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پریکٹیشنر یا ٹیکنیکل جو ہے نا فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام سر انجام دیتا ہے، اور جو پرابلم ہوتی ہے جو گول ہوتا ہے اس کا کہ اس اپروچ میں وہ پرٹیکولر انٹرونشن کرتا ہے اور جو ہے نا پری اسپیسیفائڈ تھیوریٹیکل فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. نیچر آف دا کولیبریشن بٹوین دا ریسرچر اینڈ دا پریکٹیشنر از ٹیکنیکل اینڈ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. تو ٹیکنیک اور جو ہے نا فیسیلیٹیٹر کے طور پر وہ کام کرتا ہے. ریسرچر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلمس کو، اس کی جو ہے نا اسپیسیفک انٹرونشن کرتا ہے اور پھر اس کو ایگری ٹو فیسیلیٹیٹ ود دا امپلیمنٹیشن آف دا انٹرونشن. تو پھر جو ہے نا وہ ایگری ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہیلپ کر سکے امپلیمنٹیشن کرے انٹرونشن کو. پھر کمیونیکیشن کی جو فلو ہیں ود ان دس ٹائپ آف ریسرچ از پرائمریلی بٹوین دی فیسیلیٹیٹر اینڈ دا گروپ. تو گروپ اور فیسیلیٹیٹر کے دوران جو ہے نا وہ کمیونیکیشن فلو ہوتی ہے. جیسے ٹیچر اور کلاس کے دوران لے لیں، ٹیچر جو ہے نا وہ ایز اے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کلاس کو، تو ان کے دوران ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ ٹیکنیکل وے میں. اب ڈیلیبریٹیو ایکشن ریسرچ ہے پریکٹیکل ٹائپ 2 میں. According to McKernan, the practical model of action research trades off some measurement and control for human interpretation. تو یہ ہیومن انٹرپریٹیشن کے لیے جو ہوتے ہیں نا وہ کنٹرول ہوتا ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے، انٹریکٹیو کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈیلیبریشن ہوتی ہے اور ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے نا وہ جانتے ہوئے کمیونیکیٹ کرتے ہو، آپ چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ نیگوشیشن کرتے ہو، مذاکرات کرتے ہو، ان سے بات چیت کرتے ہو، ڈسکرپشن دیتے ہو. تو وہ جو ہے نا ایکشن ریسرچ میں جو ڈیلیبریٹیولی چیزیں آپ کرتے ہو. دا گول آف پریکٹیکل ایکشن ریسرچر از انڈرسٹینڈنگ پریکٹس اینڈ سالونگ امیڈیٹ پرابلم. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ پریکٹس کی جائے اور پرابلم جو امیڈیٹ پرابلم سے جو فل فور جو ہے نا پرابلم کو سالو کیا جائے. Practical action research fosters the development of professionalism by emphasizing the part played by the professional judgment in decisions to act for the good or the client. تو پریکٹیکل جو ایکشن ریسرچ ہے وہ فاسٹر کرتی ہے، وہ کسی کی جو ہے نا فاسٹر دا ڈیولپمنٹ آف پروفیشنلزم، بندے کے اندر جو ہے نا پروفیشنلزم جاگتا ہے بائی ایمفیسائزنگ کہ اس سے جو ہے نا وہ ایمفیسائز ہوتا ہے اس کے اندر تاکہ وہ پرسنل ججمنٹ کے تھرو جو ہے نا وہ ڈیسیجن بنا سکے اور ایک پارٹ پلے کر سکے. This mode of action research promotes autonomous deliberative action which was given the name of praxis. تو یہ اس طریقے سے جو پروموٹ ہوتی ہے جو آٹونومس جو خود مختار ڈیلیبریٹیو ایکشن، اس کو نام دیا جاتا ہے پریکسس کا. اب ٹائپ 3 میں کیا انہانسمنٹ اپروچ کریٹیکل ایکشن ریسرچ. تو اس طرح کی جو ایکشن ریسرچ ہے اس کے دو گولز ہوتے ہیں. ون از ٹو انکریز دا کلوزنس بٹوین دا ایکچوئل پرابلم encountered by practitioner in a specific setting and the theory used to explain and resolve the problem. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا انکریز کریں جو کلوزنس ہے کہ بٹوین دا ایکچوئل پرابلم کے ایکچوئل پرابلم اینڈ انکاؤنٹرڈ بائی پریکٹیشنر ان اے اسپیسیفک سیٹنگ اینڈ دا تھیوری یوز ٹو ایکسپلین اینڈ ریزالو دا پرابلم، تاکہ پرابلم کو سالو کیا جا سکے، اس کا سلوشن نکالا جا سکے. تو اس میں جو ہے نا وہ کلوزنس انکریز کی جاتی ہے ایکچوئل پرابلم کے اور پریکٹیشنر کے درمیان کے. جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ پرابلم کو قریب سے جانچتا ہے اور اس کی جو ہے نا ایکچوئل جو پرابلم ہے اس کو ڈسکور کرتا ہے، اس کو پھر جو ہے نا اس کا سلوشن ڈھونڈتا ہے. سیکنڈ گول یہ ہوتا ہے کہ بیونڈ دا پریویس 2 ٹائپس. تو کہ وچ گوز بیونڈ دا پریویس 2 ٹائپس، یہ دو ان قسموں سے آگے جاتی ہے جو پیچھے 2 ٹائپس ہیں. از ٹو اسسٹ پریکٹیشنر ان آئیڈینٹیفائنگ اینڈ میکنگ فنڈامنٹل پرابلمز ایکسپلکٹ بائی ریزنگ دیئر کلیکٹیو کانشیسنس. تو ان کو جو ہے نا وہ کلیکٹیولی کانشیسنس دکھایا جائے، ایکسپلٹ کیا جائے، ان کو باہر لایا جائے، ان کو سامنے لایا جائے تاکہ جو ہے نا وہ کلیکٹیو جو ہے نا کانشیسنس ریز ہو، تاکہ باہر لایا جائے اور جو ہے نا وہ بے جھجک ان کو جو ہے وہ کانشیسنس کلیکٹیو کانشیسنس میں سالو کیا جائے. تھینک یو. کنٹینیو امپروو کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، بس یہی زندگی ہے.